کہ مومن کو چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے خوف نہ کھائے۔ اللہ نے کہا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص طور سے میرا ہی ڈر رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا خوف یہ عبث اور بیکار ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا یہ فضول ہے اور یہ بیکار ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، دل ایک ہے، انسان کے جسم میں دل ایک ہے، اور اس دل میں خوف ایک ہی بیٹھ سکتا ہے، ایک ہی خوف بیٹھ سکتا ہے، اور ایک ہی محبت پیدا ہو سکتی ہے، چونکہ دل ایک ہی ہے۔ جب دل ایک ہی ہے تو ایک ہی خوف جگہ لے سکتا، ایک ہی ڈر بس سکتا ہے دل میں۔ اب چاہو تو دنیا دار کا ڈر بسا لو، چاہو تو کسی عہدے دار کا ڈر اپنے اندر بساؤ، اور بھلائی چاہو تو اللہ کا خوف بسا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف بس جاتا ہے، دنیا دار کا خوف نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب دل میں خوف الہی آ جائے، جب دل میں خشیت الہی بس جائے، تو پھر اس دل میں کسی اور کا خوف اور ڈر نہیں ہوا کرتا۔ اور یہی صفت ہمارے اسلاف اور اولیاء کاملین کی رہی ہے۔ یہ کسی بھی بادشاہوں کی بادشاہی اور ان کی سلطنت کے روب و دبدبے میں یہ زندگی نہیں گزارتی۔ ان کی ہسٹریاں، ان کی تاریخ یہ بتاتی ہیں کہ یہ کسی دنیا دار سے انہیں کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں رہتا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان کے دلوں میں صرف اللہ کا خوف بیٹھ چکا تھا، اللہ کا خوف بیٹھ چکا تھا۔ بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے پہلوان ڈرا کے پیچھے ہو گئے، بڑے بڑے بادشاہوں اور بڑے بڑے راجاؤں کی طاقتیں پست ہو گئیں، بڑے بڑے مہان، بڑے بڑے یودھاؤں کی طاقتیں زیر ہو گئیں ان اولیاء کاملین کے آگے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ہند کے شہنشاہ، ہند کو جس نے چمن بنایا ہے، جس کے وجود کی وجہ سے یہ ہندوستان چمنستان بن گیا ہے نا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ڈرایا ہی گیا ہے، سلطنت کا خوف ڈالا گیا، سپاہیوں کا ڈر ڈالا گیا، ہتھیار اور اوزار اور اسلحے دکھائے گئے، لشکر دکھایا گیا، بڑے بڑے یودھا آئے۔ جب ساری طاقتیں سلب ہو گئیں، ہار گئے بالکل، اپنا سارا پاور استعمال کرنے کے بعد جب وہ زیر ہو گئے، جب پست پڑ گئے، تو دوسرا حربہ استعمال کیا۔ یاد رکھیں، یہ دین ایسے نہیں آیا ہے، دوسرا حربہ استعمال کیا۔ دوسرا حربہ کیا استعمال کیا؟ وہ استعمال یہ کیا کہ کنیا کماری سے لے کر بنگال کی کھاڑی تک جتنی بھی خوبصورت لڑکیاں تھیں، عورتیں تھیں، سب کو اکٹھا کیا گیا۔ جو نامور کنواری لڑکیاں تھیں سب کو اکٹھا کیا۔ دیکھیے دین کو نیست و نابود کرنے کی کیسی کیسی بیجا کوششیں کی گئیں۔ جب ساری طاقتیں استعمال کر کے تھک ہار گیا پرتھوی راج چوہان، تو کیا کیا؟ یہ منصوبہ بندی کیا کہ اللہ کے رسول کے لاڈلے ہیں تو نور نگاہ مولائے کائنات ہیں، تو امام حسن و حسین کے بیٹے، یہ ہیں تو غوث اعظم کے نور نظر، یہ کہاں سے پست کھا سکتے ہیں؟ تو ساری اپنی سلطنت کی ساری خوبصورت حسین و جمیل مشہور لڑکیاں اکٹھا کر کے انہیں اوریانی لباس پہنا کر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عبادت گاہ کے پاس، یعنی حضور کا جہاں مصلی بچھا تھا، سبحان اللہ، جہاں سرکار غریب نواز بیٹھ کر ریاضت و مجاہدہ کر رہے تھے، وہاں بھیج دیا گیا۔ رات بھر اوریانی
اور غیر شرعی جو ہے افعال وہ بجا لائیں اور بار بار دعوت دیا سرکار غریب نواز کو، دیکھو میرے حسن کی طرف، ہم لوگ بہت خوبصورت ہیں، بڑے حسین و جمیل ہیں، لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نگاہوں میں تو مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ تھا۔ سبحان اللہ، ان کی نگاہیں تو امام حسین کے چہرے کی زیارت کر رہی تھی، ان کے نگاہوں سے اللہ رب العزت نے اپنے حجابات کو اٹھا لیے تھے، یہ تو عکس الہی کا مظاہرہ و مشاہدہ کر رہے تھے، انہیں دنیا کا حسن کیسے اپنے پھیر میں لے سکتا ہے۔ رات بھر کلب بنا، کلب چلتا رہا رات بھر، صبح کے قریب یہ سب کے سب محل میں پہنچ گئے۔ کہا کیا ہوا؟ پرتھوی راج نے کہا کیا ہوا؟ ڈر کی بات ہو رہی، دیکھیں آپ، کیا ہوا؟ تو سب نے بیک آواز ہو کر کہا کہ آج شاید اس کی کوئی عبادت کی خاص رات ہے، یہ رات جو گئی اس کی عبادت کی، اس بزرگ کی عبادت کی کوئی خاص رات تھی، آج وہ اپنے معبود کی عبادت میں مشغول تھا، اب کل جائیں گے۔ اسے نہیں معلوم کہ مسلمانوں کے لیے ہر رات مخصوص ہے عبادت کے لیے، اسے نہیں معلوم کہ مسلمانوں کے لیے 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ عبادت مخصوص کی گئی ہے، اور اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ مسلمانوں پر 24 گھنٹہ عبادت وارد ہوئی ہے، اگر وہ چلیں تو عبادت ہے، اگر وہ بیٹھیں تو عبادت ہے، بولیں تو عبادت ہے، خریدیں تو عبادت ہے، بیچیں تو عبادت ہے، چپ رہیں تو عبادت ہے، سو جائیں مسلمان تو عبادت ہے، بیٹھ کے باتیں کریں تو مسلمان تو ان کی عبادت ہے، اسے نہیں معلوم، اسے یہ نہیں معلوم تھا۔ کہا آج عبادت کی رات تھی؟ کہا ہاں۔ تب سے پیچھے سے پرتھوی راج کی لڑکی نکل کر آئی، بہت خوبصورت، بڑی حسین و جمیل تھی، وہ نکل کر آئی، کہا تم لوگوں سے کام نہیں بنے گا، اب اگلی رات کو ہم جائیں گے۔ اس نے اپنی تیاری کی، بالکل عریانی لباس، جیسا کہ دور حاضر میں اب اس کی مثال ایسی ہے جن کے الفاظ ملتے بھی نہیں، میرے پاس تو نہیں ہے، بے حیائی کے الفاظ ہیں یہ سب، بالکل عریانی لباس پہن کر اگلی رات کو وہ پہنچ گئی انا ساگر میں ڈبکی لگائی، ڈبکی لگانے کے بعد لباس اور چست ہو گیا، اعضاء نظر آنے لگے، سرکار غریب نواز کے سامنے ارد گرد ٹہلنے لگی، گھومنے لگی، کہا دیکھو اے بندے، اے فلاں میری طرف دیکھو، میرے حسن کا مظاہرہ کرو، دیکھو میں کتنی حسین و جمیل ہوں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر پاک کو اٹھا کر پیچھے دیا، کہا اسے اوڑھ لو اگر مجھے دکھانا چاہتی ہو تو۔ سبحان اللہ، ارشاد فرمایا بیٹی اگر تم میرے سامنے آنا چاہتی ہو اور یہ چاہتی ہو کہ میں تمہاری طرف اپنی نگاہ ڈالوں تو یہ چادر اوڑھ کے میرے قریب آ جاؤ۔ کہا اے بزرگ تو مجھے بیٹی کہتا ہے، تو مجھے بیٹی کہتا ہے؟ کہا بیٹی تمہیں نہیں معلوم یہ اسلام کا فلسفہ ہے۔ سبحان اللہ، اسلام کا فلسفہ ہے۔ اے مسلمانوں، اسلام میں 4 ہی طریقے کی عورتیں پائی جاتی ہیں، اسلام میں صرف 4 ہی طریقے کی عورتیں پائی جاتی ہیں، یا تو وہ عورت ماں ہو، یا تو وہ عورت بیٹی ہو، اور یا تو وہ عورت بہن ہو، اور یا تو وہ عورت بیوی ہو۔ 4 رشتوں کے علاوہ یہ ہمارے اسلام میں عورتوں کا کوئی اور روپ نہیں ہے۔ اگر خالہ ہے تو وہ بھی ماں ہے، چچی ہے تو وہ بھی ماں ہے، پھوپھی ہے تو وہ بھی ماں ہے، پھوپھی کی بچیاں ہیں تو وہ بہن ہیں، خالہ کی بچیاں ہیں تو وہ بہن ہیں، ماموں کی بچیاں ہیں تو وہ بہن ہیں۔ مطلب اسلام کے دائرے میں رہنے کے بعد نقطۂ نظر یہ ہے کہ عورتوں کی صرف 4 قسمیں ہیں۔ اگر ہمارے برابری کی ہے، ہم عمر ہے تو وہ میری بہن ہے،
جب اس سے بات کرو تو اپنی بہن تصور کر کے کیا کرو، اور اگر عمر میں کچھ بڑی ہے، عمر میں ہم سے بزرگ ہے، تو وہ سمجھ لو تمہاری ماں ہے، اگر بات کرو تو اپنے ماں کے سلیقے کی طرح اس سے بات کیا کرو، اور اگر تم سے عمر میں چھوٹی ہے تو اس سے بات کرنا ہو تو اپنی بیٹی سمجھ کر بات کیا کرو۔ ایک چوتھا رشتہ بچا ہے جو بغیر نکاح کے وہ رشتہ ملتا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ 4 باتیں ہم اپنا لیں، ہمارے معاشرے کے مسلم نوجوان اپنا لیں، تو یہ مسلم معاشرہ تر و تازہ اور منور و تابناک ہوتا نظر آئے گا، یہ مسلم معاشرے میں سدھار ہو جائے گا، اور ایک ایسے بڑے معاشرے کی ساری عورتیں صرف اسی 3 رشتے میں منحصر ہیں، اور چوتھا رشتہ بغیر نکاح کے نہیں ملتا۔ یہ ہمارے اسلام کا مکتبہ فکر ہے۔ سرکار غریب نواز نے کہا بیٹی یہ چادر اوڑھ لو اور آ جاؤ سامنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ یہ ان کے دل میں دنیا داروں کی خشیت نہیں، اللہ کا ڈر بسائے بیٹھے ہیں، اللہ کا خوف لیے ہوئے بیٹھے ہیں، اللہ کی خشیت دل میں جاگزی کیے بیٹھے ہیں، اس لیے انہیں کسی نہ پہلوان کا ڈر ہے، نہ کسی راج کا ڈر ہے، نہ کسی سلطنت کے بادشاہ کا خوف ہے، نہ کسی پولیس محکمے کا خوف ہے، نہ کسی سلطنت کے روبدار شخص کا خوف ہے، کسی دنیا دار کا خوف نہیں، ان کے دلوں میں پروردگار کا خوف آ چکا ہے۔ سرکار نے فرمایا بیٹی یہ لو، کہا بابا اب آپ نے بیٹی کہہ دیا ہے تو فلسفہ سمجھا دیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بابا اگر آپ نے بیٹی کہا ہے، ایمان لینے آئی تھی، سبحان اللہ، اور آج اللہ نے اس کے تقدیر کھول دیے ہیں، آج اللہ نے اس کے مقدر کو عروج بخش دیا ہے، کہا بابا آپ نے بیٹی کہہ دیا ہے تو اب فلسفہ سمجھا ہی دیجئے۔ کہا کیا سمجھنا چاہتی ہو؟ کہا بابا مجھے جو سبق ملا ہے، مجھے جو بتایا گیا ہے، میرے باپ نے تو یہ کہا کہ اسلام وہ ہے کہ اگر اس ملک میں آ جائے گا تو کوئی بھی ناری سمانت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس نے اپنے بیٹیوں اور سلطنت میں رہنے بسنے والوں کو یہ بتا رکھا تھا کہ اگر ہند میں اسلام آ گیا تو کشمیر سے کنیا کماری تک کوئی بھی عورتیں محفوظ نہیں رہیں گی، ایسا درس دیا جاتا، ایسا درس دیا جاتا۔ اور آج بھی لوگ اسلام سے ناآشنا ہیں، آج بھی لوگوں کے دلوں میں ایسے پروپیگنڈے ڈالے جا رہے ہیں، ایسی باتیں ان کے دلوں میں ڈالی جا رہی ہیں کہ اسلام ایک خطرناک مذہب ہے۔ معاذ اللہ، ہمارا دھرم ایسا کچھ بھی نہیں کہتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا پاکیزہ دھرم ہے۔ تو کہتی ہے کہ میرے باپ نے تو ایسا ایسا بتایا ہے۔ کہا بیٹی جو تمہارے باپ نے بتایا ہے وہ اسلام نہیں ہے، جو اسلام ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ جو تمہارے باپ نے بتایا وہ اسلام نہیں ہے، جو اسلام ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ تب سرکار نے ان چاروں روپ کو سامنے رکھا تھا، کہا بیٹی ہمارے مذہب میں عورتوں کی صرف 4 ہی قسمیں ہیں جو میں نے بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ، سن کر خوش ہو گئی، اسلام کے مزاج کو سمجھ لیا، اسلام کے فلسفے کو سمجھ لیا، اسلام کی فکریں اس کے من میں بس گئیں، اسلام کے قوانین اور ضابطے اسے پسند آ گئے۔ جب ساری باتیں سرکار غریب نواز نے ایک ایک کر کے قوانین سمجھائے تو اس لڑکی نے کہا کہ بابا اب دیر نہ کریں، اپنے دست ولایت کو بڑھا دیں، اور جس نبی کا کلمہ پڑھ کے آپ آئے ہیں اسی نبی کا کلمہ ہمیں بھی پڑھا دیجیے۔ یہ ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اللہ کا ڈر جن کے دلوں میں رہتا ہے ان سے ایسی ایسی باتوں کا صدور ہوتا ہے، ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ صرف ایک نہیں، کبھی 1، کبھی 10، کبھی 1000، کبھی 90 ہزار لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کبھی 90 لاکھ مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ اسلام کی تبلیغ تھی،
یہ کس بنا پر؟ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف۔ اس سے مسئلہ اس آیت کریمہ سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اے لوگوں، ڈر صرف میرا ہی رکھو، اپنے دلوں میں صرف خشیت میری رکھو، میرا ڈر پیدا کرو۔ جب میرا خوف آ جائے گا تمہارے دلوں میں تو دنیا کا خوف نکلتا ہوا نظر آئے گا، پھر ہمارے اور تمہارے درمیان کے پردے اور حجابات ہٹ جائیں گے، پھر تمہیں معرفت الہی نظر آنے لگے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تو خاص طور سے میرا ہی ڈر رکھو۔ وَآمِنُوا، اگلی آیت دیکھیں، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ اور اس آیت کریمہ کے ترجمے سے پہلے اس واقعے کی تکمیل دیکھیں آپ، یہاں سے وہ مسلمان ہو گئی، سبحان اللہ، مسلمان ہو گئی، اسلام لے آئی۔ اسلام لانے کے بعد محل میں داخل ہوتی ہے، سبحان اللہ، محل میں داخل ہوتی ہے۔ اس کے باپ نے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے، کامیاب ہو گئی؟ کہا ابا اب تو میں کامیاب ہوئی ہوں، اصلی کامیابی تو اب ملی ہے۔ کہا کیا کہنا چاہ رہی ہو، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا ابا میں نے سنا ہے کہ بڑی بڑی کافروں کی بلڈنگوں میں دیواریں توڑ کر اسلام داخل ہوا ہے، میں نے اسلام کی ہسٹری سنا ہے کہ کفار کے بڑے بڑے قلعوں کی فصیلیں توڑ کر اسلام داخل ہو گیا ہے۔ ابو جہل بہت بڑا کافر تھا اور اسی کے گھر میں اس کا بیٹا ایمان لے آیا تھا۔ فرعون بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی ہے۔ ایسے نہ جانے کتنی ہسٹریاں سن کر آ رہی ہوں۔ اسلام بڑے بڑے کافر کے قلعوں میں ان کی فصیلیں توڑ کر داخل ہوا ہے۔ بابا آج آپ کی راجدھانی میں بھی اسلام داخل ہو گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آج آپ کی راجدھانی میں بھی اسلام داخل ہو گیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے کہ آج میں اسلام لے آئی ہوں، سبحان اللہ۔ کہا نادان تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کہا بابا اسلام کو مٹانے والے لوگ مٹ گئے، مٹتے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اسلام کو تلواروں کے زور پر بابا کبھی ختم نہیں کیا جا سکا، اور آپ کیسے ختم کریں گے؟ آخرکار اسی بنگلے میں اسلام آ گیا، اسی محل میں اسلام کا ایک خوبصورت پیڑ ہرا بھرا لہلہانے لگا، سبحان اللہ۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ اسلام کا کیریکٹر ہے، یہ اسلام کا چرتر ہے، جسے لوگ اپنانے کے بعد، جسے لوگ عملی جامہ پہنانے کے بعد اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کی رضا مل جاتی ہے، نبی کی غلامی مل جاتی ہے، غوث و خواجہ رضا کی شیدائی مل جاتی ہے، اللہ کے عاشقوں کی محبوبیت مل جایا کرتی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند مقام مل جایا کرتا ہے۔ اسلام کا یہ کردار ہے اور اسلام کا یہ فلسفہ ہے دوستان گرامی۔